بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گل رنگ ٹی وی کی جانب سے آپ کا میزبان حکیم محمد ثقلین گولڑوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں وہ ہے عطائیت کا خاتمہ یا اناڑی اور جیل حکیموں سے علاج کرانا، جو ملک پاکستان بالخصوص عام ہو چکا ہے۔ اس بارے میں عوام کو آگاہی دینا، شعور دینا، آج اس موضوع کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ کافی حد تک میں نے دیکھا ہے مختلف جگہوں کے اوپر، پنجاب شہروں کے اندر یا آپ کے ادھر پنڈی میں بالخصوص، اسلام آباد کی طرف بھی کچھ موبائلر حکیم حضرات ہاتھوں میں بیگ لٹکائے ہوئے اور خاندانی معالج بنے پھرتے ہیں۔ نہ ان کے پاس کوئی تجربہ ہوتا ہے، نہ کوئی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، نہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو اتھرائز حاصل ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ کسی ادارے کی جانب سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم، پتہ نہیں وہ کہاں کے فارغ التحصیل ہیں، کہاں کے پڑھے لکھے ہیں، اور کون سے خاندانی معالج ہیں جو صبح گھر سے بیگ لے کے نکلتے ہیں اور شام کو واپس گھر جا کے پھر سو جاتے ہیں، پھر صبح کاندھے کے اوپر بیگ لٹکا کے خاندانی معالج بن جاتے ہیں۔ یہ ان کا ایک ذریعہ معاش تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو طبیب یا معالج یا حکیم یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ علم یا وہ شعبہ جس کا ماضی کے اندر بادشاہ وقت ان کا ٹیسٹ لیا کرتے تھے، امتحان لیا کرتے تھے، بالخصوص مغلیہ دور کے اندر شہنشاہ جہانگیر کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ان کے زمانے میں 1,00,000 حکمان حکمت کا امتحان دیا، 1,00,000 حکمان حکمت کا امتحان دیا، اور اس وقت اتنی سخت مارکنگ ہوتی تھی کہ اس میں صرف 700 بندے نے وہ ٹیسٹ پاس کیا۔ تو آج نہ وہ ہمارا معیار رہا، تعلیم کا بھی معیار وہ نہیں رہا، کالجوں کا بھی معیار وہ نہیں رہا، اور ہم نے حکمت کو بھی بے توقیر کر دیا، حکیم کو بھی بے توقیر کر دیا، اور وہ طبیب کا وہ معاشرے میں مقام نہیں رہا۔ آج جو بازار کے اندر فٹ پاتھ کے اوپر ڈگ ڈگی بجا کے پہلے لوگوں کو کرتب دکھاتا ہے، کوئی سانپ کا تماشا دکھاتا ہے، بندر کا تماشا دکھاتا ہے، بعد میں 4-6 جڑی بوٹیاں نکال کے وہ ان کے علاج بتانا شروع کر دیتا ہے، ماہر امراض مخصوصہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے بندے تو خوف کر، تجھے کس نے یہ پرمیشن دی ہے؟ کیا تو نے مرنا نہیں ہے؟ اللہ کو جواب نہیں دینا؟ نہ تیرے پاس کوئی ڈگری ہے، نہ کوئی سند ہے، اور تو لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیل رہا ہے، کوئی سانڈے کا تیل بیچ رہا ہے، کوئی کیا چیز چلا رہا ہے۔ تو خدا را ایسے ٹھگ اور فراڈی حکیموں سے، موبائلر حکیموں سے اور ڈگ ڈگی بجانے والے عطائی حکیموں سے بچیں۔ جہاں بھی جائیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے حکیم ہو، کوئی بھی ہو اس شعبے سے ریلیٹڈ، اس سے چیک کریں واقعی وہ بندہ کوالیفائڈ ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کی ڈگری کیا ہے، اس کی ڈگری چیک کریں، اس کی کوالیفیکیشن پوچھیں۔ مکمل تسلی کے بعد اپنی فیملی کا اس سے علاج کریں، بغیر تحقیق کیے یا سنی بات کے اس سے مت نہ کوئی دوائی لیں، نہ اس سے کوئی کنسلٹ کریں، نہ اس سے کوئی مشورہ لیں، نہ اسے کوئی فیس دیں، نہ اس کی دوائی خرید کریں۔ اور بالخصوص آن لائن جو آج کل فراڈ چل پڑا ہے، اس میں 70 سے 80% جو ہیں وہ فراڈی حکیم اور ٹھگ باز ہیں۔ اس میں اصل حکماء حضرات بہت کم ہیں، فراڈی ٹھگ باز اور نوسر باز جو ہیں وہ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تقریباً 70 سے 80% کے لگ بھگ اس میں یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جن کا وہ روزگار ہے، ذریعہ معاش ہے، نہ تو وہ حکیم ہیں، نہ وہ طبیب ہیں، نہ ہی وہ معالج ہیں، نہ ہی وہ کوالیفائڈ ہیں۔ سنی باتیں
मुख्तलिफ़ 8-10 वीडियो को देख के वो अपनी वीडियो बना लेते हैं, या मार्केट से कुछ किताबें ले ली, कुछ टोटके नुस्खे को याद कर लिए तो वो आपको बता देते हैं। तो खुदारा मेरे तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि इलाज से पहले इन चीज़ों के ऊपर गौर करें और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल करें, और हमेशा तहकीक करके तसल्ली करने के बाद उनसे अपना इलाज कराएं या उनसे अपनी मेडिसिन मंगवाएं। बतौर अवेयरनेस के लिए आप पूछा करें, अगर किसी हकीम से आप दवाई मंगवा रहे हैं तो उससे पूछा करें भाई आपने कौन सी डिग्री ली हुई है। हमारी हिकमत की जो डिग्री होती है वो FTJ होती है, जिसका मतलब है फाजिल तिब वल जराहत। अब लोगों ने उल्टी सीधी डिग्रियां लगाना शुरू कर दी हैं। जैसे मैंने एक साहब का कार्ड देखा तो वो TCM उसने डिग्री लगाई हुई थी, डॉक्टर साहब TCM। अब TCM पता नहीं कौन सी डिग्री है, पाकिस्तान में तो नहीं है, पता नहीं कौन से मुल्क की डिग्री है, ये भी मालूम नहीं है। पाकिस्तान में तो ऐसी कोई डिग्री नहीं है, और मेरे नाले के हिसाब से किसी किस्म की कोई एक सनद नहीं है, और ना ही कोई क्वालिफाइड डिग्री है, और पता नहीं उन्होंने ख़ुद से बना लिया डिग्री और उसके ऊपर वो लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इस तरह होमियो की भी अपनी अपनी डिग्रियां होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका आप रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लिया करें। अगर ऑनलाइन आप किसी से मेडिसिन मंगवाते हैं उससे पहले पूछें डॉक्टर साहब या हकीम साहब आप का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आप कौन से इदारे से फ़ारिग तहसील हैं, आपके पास हिकमत की, होमियो की या एलोपैथी की कौन सी सनद है, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप नेट के ऊपर जाके सर्च करेंगे, अगर बंदा 1 नंबर हुआ, उसकी सनद ओरिजिनल हुई तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर उसका शो होगा, और अगर वो फ्राडिया ठगबाज नौसरबाज हुआ तो वो कतन आपके नेट के ऊपर उसका वो नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर शो नहीं होगा। तो ये वह तरीका है इस नौसरबाजी से बचने का जो मैं अपनी पब्लिक को बता रहा हूँ। तो इस नसीहत के ऊपर आप अमल करके इन नौसरबाज ठगबाज फ्राडी लोगों से ख़ुद भी बच सकते हैं और घर वालों को भी बचाएं। अल्लाह ताला सबका हाफ़िज़ व नासिर हो।